حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ایمان اور پاکیزگی کی بات دکھائیں۔ ان کی قوم کا نام قوم لوط تھا۔ یہ لوگ اردن کے علاقے میں بستے تھے اور ان کی بستیوں کو سدوم اور عمورہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتوں سے نوازا تھا۔ زمین زرخیز سی، پھلدار درخت تھے، پانی وافر تھا، مگر یہ لوگ ناشکر ہو گئے اور دنیا کی لذتوں میں گم ہو کر بدکاریوں میں مبتلا ہو گئے۔ ان میں ایک ایسا گناہ عام ہو گیا تھا جو آج بھی دنیا کے لیے لعنت بنا ہوا ہے اور جسے قرآن میں سری فحاشی کہا گیا ہے۔ یہ لوگ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، یعنی مرد مردوں سے جنسی تعلق قائم کرتے تھے، جو کسی بھی زمانے میں انتہائی مکروہ اور حرام فعل ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ کے حکم سے اس بدکاری سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا ہے میری قوم تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے دنیا میں نہیں، کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو۔ یہ تو حد سے بڑھ جانے والا جرم ہے۔ اللہ سے ڈرو اور اپنی شرمگاہوں کو پاک رکھو۔ مگر قوم لوط باز نہ آئی، بلکہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ کہتے لوط اگر تم سچے نبی ہو تو وہ عذاب لاؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ ان کی سرکشی یہاں تک بڑھی کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں مہمان بن کر آئے تو وہ لوگ ان پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور کہا رے میری قوم یہ میری مہمان ہیں، ان کی بے عزتی نہ کرو۔ مگر وہ اپنی خواہشات کے غلام بن چکے تھے۔ انہوں نے کہا اے لوط تم جانتے ہو ہم کیا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس تمہیں روکنے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط پناہ میں ہوتا۔ اس وقت فرشتوں نے کہا رے لوط ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ان کی برائی سے خوف نہ کھاؤ، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے تمہاری بیوی کے وہ ان کے ساتھ ہوگی، کیونکہ وہ بھی گناہگاروں میں سے تھی۔ فرشتوں نے بتایا کہ صبح ہوتے ہی ان پر عذاب نازل ہوگا۔ چنانچہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور وہ بستی الٹتی گئی، زمین ہل گئی، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، ہر پتھر پر نام لکھا ہوا تھا کہ یہ کس مجرم پر گرے گا۔ وہ پتھر آسمان سے آ کر ان کے سروں پر برستے تھے، ان کے جسم چکناچور ہو گئے، ان کی بستیاں زمین میں دھنسی گئیں اور ان پر آسمان سے آگ کے شعلے برسے۔ صبح کے وقت وہ علاقے کھنڈر بن چکے تھے، وہ آبادیاں جو کبھی ہستی بسی تھیں اللہ کے عذاب سے ویران ہو گئیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی جن پر نشان لگے ہوئے تھے تاکہ ان ظالموں کو نشان عبرت بنا دیا جائے۔ آج پہرے بردار یعنی ڈیڈ سی اسی علاقے میں ہے جہاں قوم لوط رہتی تھی۔ اس سمندر کے ارد گرد کوئی جاندار نہیں رہتا کیونکہ وہاں کا پانی نمک اور گگڑ سے بھرا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ یہ عمل فطرت کے خلاف ہے، یہ شیطان کی کاہ ہے، مگر وہ اپنے گناہوں پر ڈٹے رہے۔ جب اللہ کے فیصلے کا وقت آیا تو کوئی چیز انہیں نہ بچا سکی۔ حضرت لوط علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ اس علاقے سے نکل گئے اور جب سورج طلوع ہونے سے پہلے بستی پر عذاب آیا تو زمین الٹتی گئی، ان کے مکانات اوپر سے نیچے ہو گئے۔ فرشتوں نے اس زمین کو جڑ سے اکھاڑ کر آسمان تک بلند کیا اور الٹا کر پھینک دیا، پھر ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، وہ چیخو پکار کرتے رہ گئے، مگر اب ان کے لیے کوئی پناہ نہ تھی۔ ان کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی تھی، وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دی اور ان کی نافرمان قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ ان کا سب سے بڑا گناہ ہم جنس پرستی یعنی مردوں کا مردوں سے تعلق تھا۔ اس کے علاوہ وہ رائز نہیں کرتے تھے، مہمانوں کی بے عزتی کرتے تھے اور ظلم و فحاشی میں مبتلا تھے۔ ان کا انجام اس لیے بتایا گیا تاکہ بات کی عمتے عبرت حاصل کریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بارہا فرمایا کہ ہم نے ان کی بستیوں کو نشان عبرت بنا دیا تاکہ تم دیکھو اور عبرت پکڑو۔ نبی کریم درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس قوم نے قوم لوط کا عمل کیا ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسلام نے اس گناہ کو انتہائی سختی سے حرام قرار دیا کیونکہ یہ انسان کی فطرت کو بگاڑ دیتا ہے، معاشرے کو تباہ کرتا ہے اور عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے۔ قوم لوط کے واقعے میں اہل ایمان کے لیے ایک عظیم سبق ہے کہ جب انسان گناہ میں ڈوب جائے اور نصیحت کو ٹھکرا دے تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اللہ چاہیے تو پوری قوم کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام صبر و استقامت کی مثال تھے۔ انہوں نے حق کا پیغام دیا اور اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا مگر اللہ نے اپنے نبی کو عزت اور نجات عطا فرمائی اور گناہگاروں کو ذلت اور بربادی دی۔ یہ واقعہ آج بھی
یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے قانون سے انحراف تباہی لاتا ہے، پاکیزگی اور ایمان ہی نجات کا راستہ ہے۔